نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے بہت بڑا کرم کیا۔ یہ بات، یہ منظر، یہ مضمون ہر سال ہمارے کانوں سے گزرتا ہے، آنکھوں سے گزرتا ہے۔ کتنے لوگ گزشتہ سال شب برات میں بھی تھے، رمضان المبارک میں بھی تھے، اور کتنے لوگ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کتنے صحت مند تھے اور اب بیمار ہیں۔ کتنا زندگیوں کا اتار چڑھاؤ ہو گیا۔ شعبان المعظم کا مہینہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتلاتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ فرض نمازوں میں آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے سنت ہے۔ فرض نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے، قبولیت لانے کے لیے، اسی طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ شعبان کے بہت کم دن نفل روزوں کے بغیر گزرا کرتے تھے، بلکہ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بھی آقا کے ساتھ روزے رکھ لیا کرتی تھی۔ گزشتہ سال جو روزے بیماری کے عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے، ان روزوں کی قضا اس سال کے رمضان سے پہلے آنے والے شعبان میں کر لیا کرتی تھی، کیونکہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رہا کرتے تھے۔ نفل روزے میں شرط ہے کہ شوہر کی اجازت بھی ہو، اور جب خود آقا روزے سے ہیں تو پھر اور بھی اچھا ہے کہ ہم آہنگی ہو، مزاجی مناسبت ہو، اور پھر اپنا قضا کا بوجھ بھی اتر جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ غفلت برتتے ہیں، اور دسیوں حدیثوں کا مضمون ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں چونکہ اللہ کے سامنے ہمارا عمل پیش کیا جاتا ہے، چونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اس سال کے مرنے والوں کی فہرست فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں انسانوں کے رزق کا سارا نظام فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں۔ یہ 3 مضمون مختلف روایتوں میں ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری موت کا فیصلہ، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ارزاق
جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما رہے ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت روزے کا معمول شعبان کے مہینے میں بنا لیا تھا۔ خاص طور پر یہ رات جس کو بعض روایتوں میں لیلۃ البراء، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن درجے کی روایتیں ہیں، ایک دم ناقابل قبول قسم کی روایتیں نہیں ہیں، مختلف روایتیں مل کر قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے دلوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رحمت خاصہ اتر جاتی ہے، اور جیسے بنی کلب کے بکریوں کی پیٹھ پر، بنی کلب خود ہی بڑا مالدار قبیلہ تھا اور بنی کلب کی بکریوں کا ریوڑ ہی بہت ہی معروف تھا، اور ان کی پیٹھ پر بالوں کی جتنی مقدار ہے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اتنے لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ ٹٹولتے ہیں ان دلوں کو جس میں شرک نہیں ہے، ٹٹولتے ہیں ان رشتوں کو کہ جس کے اندر کوئی بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، قطع رحمی نہیں ہے، توڑ اور انتشار نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ جھانکتے ہیں ایسے انسانوں کی طرف جو شراب کا عادی نہیں ہے، ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں مشہور ہے کہ یہ جاگنے کی رات ہے، حالانکہ علماء نے اسے عبادت کی رات قرار دیا ہے۔ بڑی بے اعتدالیاں ہیں ہماری زندگیوں کے اندر۔ عشاء کی نماز چاہے باجماعت نہ ہو، چاہے فجر کی نماز بشاشت کے ساتھ نہ ہو، یا قضا بھی ہو جائے، لیکن کسی طریقے سے پوری رات جاگنا ہی ہے۔ محض جاگنا کہیں پر کوئی عبادت نہیں ہو سکتا ہے، اور جس جاگنے کے اندر دسیوں گناہ آ جائے، ماں باپ کو پریشان بھی کیا جا رہا ہو، محلے کے مختلف قسم کی دکانوں کو توڑ پھوڑ کیا جا رہا ہو، گزرنے والوں کو اذیت پہنچائی جا رہی ہو، اور گھر میں انتظار کروایا جا رہا ہو، الجھن اور تشویش میں ہے کہ پتہ نہیں بچہ کہاں چلا گیا، یہ جاگنا معصیت اور گناہ تو ہو سکتا ہے، اسلام کی شبیہ کو بگاڑ کر پیش کرنا تو ہو سکتا ہے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور سنت نہیں ہے کہ حکومت کو بھی الرٹ ہو جانا پڑ جائے اور سرکاری پولیس کو بھی کمر بستہ رہنا پڑے کہ کس طریقے سے یہ رات گزر جاتی ہو اور کوئی حادثہ رونما نہ ہو جائے، کوئی فساد کی شکل نہ بن جائے، کوئی ٹکراؤ نہ ہو۔ یہ کوئی شب برات کا پیغام نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر راتوں کے مقابلے میں اس مبارک رات میں اور دیگر دنوں کے مقابلے میں کل کے دن کے بارے میں خاص فضیلت ارشاد فرمائی ہے، لیکن ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا، اور جو خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا کرتے تھے۔ کبھی آدمی قبرستان پر حاضری دے دے، ایصال ثواب کر دے، لازم نہ سمجھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کے ساتھ ہر شب برات میں تو حاضری نہیں دی ہے، لیکن کبھی کبھی حاضری دینے کا واقعہ شب برات میں قبرستان میں ایصال ثواب کے لیے جانا منقول ہے، حاضری دینا چاہیے، لیکن کوئی خاص قسم کی نماز یا خاص قسم کے تلاوت کا انداز اس رات میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔
مغفرت سے زیادہ ہماری زندگی کی تمنا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا انتظام کیا ہے، رمضان مبارک کی تیاری کا انتظام کیا ہے۔ رمضان مبارک کی تیاری 6 مہینے پہلے سے اللہ والے کیا کرتے تھے، کم سے کم شعبان کے مہینے سے تیاری شروع ہو جائے، اپنے کاروبار کے نظام کو بدلے، اپنے دل کی دنیا کو آباد کرے، اپنے رشتوں کو جوڑے اور اپنے مزدوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، اپنے شیڈول اور نظام العمل کے اندر تبدیلی لائے، اور پھر اپنے لقمے کے اوپر نظر ڈالے، کوئی لقمہ تو کہیں حرام کا نہیں آ گیا، قرآن کریم سے ہماری وابستگی بڑھ رہی ہو۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی رمضان مبارک سے بھی، تو قرآن کریم سے ہماری وابستگی رمضان میں بھی پیدا نہ ہو، قرآن سے رمضان مبارک میں بھی ہجرت باقی رہے، دوریاں یوں ہی رہے، اور پھر قرآن ہمارا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سفارشی بننے کے بجائے خلاف میں حجت بازی کرنے والا بن جائے۔ اللہ کے نبی شکایت کر رہے ہوں، ابھی بھی فون کے استعمال کے سلسلے میں احتیاط نہ آئی ہو، ابھی بھی فون کے استعمال کے سلسلے میں ہم اپنی زندگیوں کا رخ نہ بدل رہے ہوں، اپنی موت کو جان کر بھی اللہ والوں نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو رمضان و شعبان میں اپنے عید کے کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے کفن کا کپڑا بازار میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے فکر مند ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے 4 گز کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان میں طے شدہ نظام فرشتوں کے حوالے کر دیا ہوتا ہے۔ اتنا تو آدمی سنگ دل نہ بنے، اتنا تو آدمی ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور سخت دل ہوا کرتا ہے۔ رمضانوں کے رمضان گزرتے چلے جاتے ہیں، شب برات کی شب برات، شب قدر کی شب قدر، عمروں پر عمرے، حج پر حج، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی غفلت کو کم کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تیاری کا موقع عطا فرمایا، بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے رشتوں کو ٹٹولنے کی، امت میں اجتماعیت کو زندہ کرنے کی۔ سب سے بڑی مصیبت اور ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ اس زمانے میں امت کی اجتماعیت کو بچانا، امت کے اندر امت تنے کی باتوں کو چلانا، ہر قسم کے انتشار، ہر قسم کے شیرازے کے بکھرنے، ہر قسم کی فرقہ بندی کمیٹیوں میں، تنظیموں میں، جمعیتوں میں، جماعتوں میں، اور خاندانی سطح پر اور افرادی سطح پر، چاہے وہ داماد اور سسر کا رشتہ ہو، چاہے وہ بہو اور ساس کا تعلق ہو، چاہے بیوی اور شوہر کا معاملہ ہو، چاہے باپ اور اس کی اولاد کا تعلق ہو، کسی قسم کی کوئی قطع رحمی اور دلوں کے اندر دراڑ اور پھر مقدمے بازیاں، غیروں کی چوکھٹوں پر جانا، اور پتہ نہیں کون کون سی اپنی صلاحیتوں کو، اپنی انانیت پر جھونکنا، اپنے میں پن کو بچانے کے لیے، اپنے تکبر کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے فیور میں ڈیسیشن کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو بحال کرنے کے لیے، اور اپنی ناک کو اونچا باقی رکھنے کے لیے، اپنے حمایتوں کے درمیان، اپنے حمایتیوں کے درمیان اپنے بڑے پن کو باقی رکھنے کے لیے اس انتشار کو گوارا کر لینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم سارے عمل کر لیتے ہیں، ابھی صلاۃ التسبیح کے لیے کہا جائے، صلاۃ التسبیح کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن کسی سے معافی چاہنے کے لیے کہا جائے، نہیں میں تو فرشتہ ہوں، میں نے کہاں غلطی کی ہے، میرا کوئی رویہ بے اعتدالی والا نہیں ہے،
میرا کوئی بول انصاف سے ہٹا ہوا نہیں ہے، میرا کوئی لین دین حدود شریعت کو پامال کرنے والا نہیں ہے، میرے دل کے اندر کبھی کوئی بدگمانی کسی کے بارے میں آئی ہی نہیں ہے، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو حسن بصری کی اولاد ہوں، میں نے رابعہ بصریہ کا دودھ پیا ہے، میرے سے کہاں غلطی ہو سکتی ہے؟ یہ خود فریبی اور یہ عجب ہمیں معافی چاہنے سے روک دیتا ہے، اور پھر ہم حدود اختلاف کی رعایت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ سیکھو اختلاف اور رائے اور مزاجوں کے فرق کو نبھانا، مزاجوں اور رائے کے فرق کو نبھانا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محبوب الہی، دنیا جانتی ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے اخلاق اور ان کے مقام عبادت اور ان کے مقام زہد اور تواضع۔ ان کا ایک مسئلے کے اندر، مسئلے سماع میں، اپنے زمانے کے بڑے جلیل القدر عالم اور مفتی شریعت حکیم مفتی ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ سے ایک مسئلے کے اندر رائے کا فرق تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سماع ہونا چاہیے، لیکن اس میں کوئی گانا بجانا نہیں اور وہاں پر کوئی بے پردگی نہیں، ایک بطور خاص علاج کے اپنے روحانی کیفیت کو ضبط کرنے کے لیے خاص حدود کے اندر وہ سماع کے قائل تھے، اور مفتی ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ اسے بدعت قرار دیتے تھے۔ وہ وقت آیا، حضرت مفتی حکیم ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، تو ان کی عیادت اور ان کی مزاج پرسی کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کہ میں اور وہ ایک مسئلے کے اندر، اور وہ بھی معرکۃ الآراء مسئلہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے، اور اس مسئلے میں رائے الگ رکھنے والا آدمی ہے۔ لوگ تو جنازے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، لوگ تو مرنے کے بعد بھی اس کے سلسلے میں اپنے دل کو صاف کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ کتنے علم کی گہرائی چاہیے، کتنا انصاف چاہیے، کتنی بے نفس طبیعتیں چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یہ ہماری طبیعتوں کا بے اعتدالی کی عجیب مثالیں ہیں کہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی خامیاں سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور ہم کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو پھر اس کی خوبیاں سننا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم کسی کے حمایتی بن جانا چاہتے ہیں، کسی کے حمایتی بن جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے حمایتی بن کر اس کی اصلاح کرنا نہیں چاہتے، اور کسی کے مخالف بنتے ہیں تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کی دعا اور پیٹھ پیچھے اس کی غیبت سے بچنے کی کوئی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہماری طبیعتوں میں نفسانیت کا زہر کتنا چڑھ گیا کہ کوئی غیبت کرتا ہے تو کان لگا کر سنتے ہیں، پیسے لگا کر غیبت کرتا ہے، فون ملاتا ہے گھنٹوں غیبت کرنے کے لیے، محفلیں جماتا ہے گھنٹوں غیبت کرنے کے لیے۔ نصیحت کی مجلس ہو تو پھر نیند آنے لگ جاتی ہے، نصیحت کی مجلس ہو تو مجلس سے بدعت کر نکل جاتا ہے۔ کوئی اس کی رائے پر نظر ثانی کرنے کے لیے کہے، کوئی اس کے رویے کو اللہ والوں کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے کہے، نہیں، مجھے میرے نفس کے علاوہ دنیا میں کسی پر اعتماد نہیں، میں اپنے نفس کے علاوہ کسی اور کو دنیا میں اپنا جج نہیں بنا سکتا، میں اپنے نفس کے علاوہ دنیا کی ساری تنظیمیں، ساری عدالتیں، سارے دارالعلوم، سارے جامعات اور سارے اہل اللہ، سارے صاحب دل میری نگاہوں کے اندر ظالم ہیں، غیر منصف ہیں۔ میرے اپنے مسئلے میں میرا نفس ہی میرا منصفانہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی فرعونیت بھی طبیعتوں میں آ سکتی ہے کیا؟ اتنی فرعونیت بھی ہماری رگوں کے اندر سرایت کر سکتی ہے؟ حکیم ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ سے حضرت نظام الدین نے کہلوایا، جاؤ
کہو کہ بندہ نظام الدین آپ کی عیادت کے لیے آیا ہے۔ حکیم ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شاید میرے انتقال کا وقت ہے، میں اس بدعتی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ ایک مسئلے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ بدعت پر ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت سے کہنا کہ بدعتی بدعت سے توبہ کر کے آیا ہے۔ حضرت حکیم ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری پگڑی یہاں سے لے کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی قدموں تک بچھا دیا جائے اور وہ زمین پر چلتے ہوئے نہیں، ضیاء الدین کی پگڑی پر چلتے ہوئے آئیں گے۔ یہ اختلاف کے حدود کی رعایت ہوا کرتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میری اپنی ماں، میرے اپنے والد، میرے اپنے بھائی سے ایک مسئلے میں فرق ہو گیا، میں سلام کرنا نہیں چاہتا، میں کوئی دوسری خوبی میں فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، میں ایک وکیل پر اعتماد کر سکتا ہوں، میں ایک عالم دین پر اعتماد نہیں کر سکتا، میں سپریم کورٹ تک جانے پر خرچ کر سکتا ہوں، لیکن ایک اللہ والے پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ شکایتیں کرتے رہو حکومتوں کی اور روتے رہو پارٹیوں کے بدلنے کا، اور پھر سوشل میڈیا پر اور کس میڈیا پر اپنا بکھرنا اور اپنا منتشر ہونا اور اپنا کاٹا جانا اور اپنا لوٹا جانا دیکھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی مددیں کبھی نہیں اترے گی جب تم اپنے خاندان کو نہیں جوڑ سکتے ہو، جب تم اپنے گھر کو جمع نہیں کر سکتے ہو، جب تم اپنی برادری کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر کے خوبیوں کو دیکھتے ہوئے مجتمع نہیں کر سکتے ہو، جب تم اپنی جمعیتوں اور اپنی تنظیموں کو کرنے کے کاموں پر ان کی توجہ کو مرکوز نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آئے اور قریب آنے کے بعد حضرت مفتی ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ کے سرانے بیٹھ گئے، اتنے میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھلا فرمائے، بڑے اونچے درجات انہوں نے پا لیے ہیں۔ مرنے کے بعد خوبیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اذکروا محاسن موتاکم، مرنے والوں کی خوبیوں کا تذکرہ کرو۔ زندوں کی تو خوبیاں ہی، لیکن مرنے والوں کی بھی خوبیوں کا تذکرہ کیا کرو۔ ان کی خامیوں کا تذکرہ کرو گے فائدہ تو کچھ ہوگا نہیں، لیکن زندوں کو تکلیف ضرور ہوگی۔ میرے والد ہیں، ان کی خامیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، میرے بھائی ہیں، میرے شیخ ہیں، میرے استاد ہیں، میری ماں ہے، ان کی خامیوں کا تذکرہ ہوگا تو پھر اس کے ساتھ زندوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تواضع، سارے اخلاق کی بنیاد ہے تواضع۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے ان کے ایک شاگرد نے کہا حضرت میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کائنات میں، اس مجلس میں مجھ سے بدتر کوئی آدمی نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری کیفیت بھی ایسی ہی ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں تو میرے دل کا یہ حال ہوتا ہے کہ مجھ سے بدتر اس مجلس میں کوئی نہیں ہے۔ یہ جن کے دلوں کا حال ہو، یہ اعتدال ان کی طبیعتوں میں ہو۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اپنے بڑوں کو کبھی سنا کرو، اپنے بڑوں کو کبھی پڑھا کرو۔ صحبتوں کا تو شوق ہی ختم ہو گیا، صحبتوں کا تو شوق ہی ختم ہو گیا، اردو زبان سے تو جاہل ہی بن گئے۔ قرآن بھی پڑھنا چاہتے ہو تو رومن اسکرپٹ میں پڑھنا چاہتے ہو، رومن لکھت کے اندر پڑھنا چاہتے ہو، اس سے قرآن کا صحیح تلفظ کہاں ہوگا؟ جب اللہ کا کلام ان کی زبان میں پڑھنا یہ قوم نہیں جانتی، اردو زبان کیا جانے گی؟ عربی زبان کے جاننے کا کیا حوصلہ؟ اس نے تو اپنی نسلوں کو اسلامی لٹریچر اور اسلامی لائبریری کی ماسٹر کی سے محروم کر دیا۔ جو نسلیں نہ انگریزی جانتی ہیں نہ جو نسلیں عربی جانتی ہیں، کتنا ترجمہ کروائیں انگریزی میں اور کتنا ٹرانسلیٹ کروائیں رومن اسکرپٹ میں، کتنا روپیہ، کتنے لوگ اپنی صلاحیتیں اردو زبان سے محرومی، اللہ والوں اور اسلامی کتب خانے کی زبان سے محرومی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ،
یہ ملک تقسیم ہو رہا تھا، یہاں تحریک خلافت چل رہی تھی، اور ایسے ایسے بڑے نظریے کہ جن نظریوں میں بٹنے والے امت کے بڑے بڑے علماء، لیکن ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت تھانہ بھون کے اندر اشرف علی کے گاؤں میں ایک جلسہ منعقد کریں گے، اور ایک ایسی مجلس ہو کہ جو ہمارے نقطہ نظر کی تائید کر رہی ہو، ہماری رائے کو مدلل کر رہی ہو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد ہونے کے باوجود اپنے استاد پن، اپنے بڑے پن کو ایک طرف رکھتے ہوئے فرمایا، نہیں، وہاں پر اشرف علی رہتا ہے اور اس کی رائے ہم سے مختلف ہے، ہم اس کے گاؤں میں کوئی جلسہ کریں گے، اس کا مزاج جلسے جلوسوں کا، تحریکوں کا نہیں ہے، میں اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ ایک استاد یہ کہتے ہیں اپنے شاگرد کے بارے میں، اتنا مزاجوں کی رعایت، اتنا احتیاط کا پہلو، اتنا دوسرے کو دلی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اتنا اس کو دلی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اتنا قبول حق کا مزاج۔ آپ دلائل قائم کر دیجئے، آپ مجھے میری رائے کے غلط ہونے پر 1000 سمجھا دیجئے، نہیں، مرغی کی ایک ہی ٹانگ ہے، آپ جتنی حجتیں قائم کر دیں، کیوں باطل کا بادشاہ بن کے جینا چاہتے ہو؟ حق کا ادنا غلام بن کے مر جاؤ، حق کے ادنا غلام بن کے مر جاؤ، باطل کا بادشاہ بن کے جینا کوئی کامیابی نہیں ہے، باطل کا بادشاہ بن کے جینا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کام لیا۔ یہی اس زمانے کے بزرگ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مسئلے کا فرق تھا، کپڑے کے موزے ہوتے ہیں، وہ موزہ جس کے نیچے چمڑی بھی ہو، منعلین ہو، خفین منعلین، کہ جس کے نیچے چمڑی بھی لگا دی گئی۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی کہ اس پر مسح کر کے نماز پڑھنا درست ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی کہ اس پر مسح کر کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، خفین کے لیے چمڑے کے موزے ہی ضروری ہے۔ ایک علمی مسئلہ تھا، اور یہ 3 دن تک بیٹھتے رہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سامنے والے کی بات بھی تو آدمی سنے، اس کے اخلاص پر بھی تو اعتماد کرے۔ ہم نے تو کفر اور اسلام سے اونچی دیواریں کھڑی کر دی ہے، ہم نے تو کفر اور اسلام سے زیادہ اونچی دیواریں کھڑی کر دی ہے۔ میں سلام کرنا نہیں چاہتا، میں منہ دیکھنا نہیں چاہتا، اپنے بھائی کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، بالش پر زمین کے جھگڑے کی وجہ سے 1,00,000 2,00,000 کی کوڑیوں کے لیے، اس بڑھاپے کی چند روزہ زندگی کے لیے بھول گئے قبر کی تنہائیاں، بھول گئے دعاؤں کا مردود ہو جانا، ان رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکونوا امعة تقولون ان احسن الناس احسننا وان اساءوا ظلمنا۔ نقل باز نہ بن جاؤ کہ لوگ ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو ہم بھی کریں گے، اور اگر لوگ ہم سے بدسلوکی کریں گے تو ہم بھی بدسلوکی کریں گے۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ نقل بازی ہے، یہ نقل بازی ہے، ادلا بدلا ہے، یہ تبادلہ ہے، یہ ایکسچینج ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ لوگ مجھ سے ظلم کریں تب بھی میں ان کے ساتھ انصاف کروں گا، وہ مجھ سے بدتمیزی کریں تب بھی میں حسن سلوک کروں گا، وہ میرے بارے میں برا بھلا کہیں تب بھی میں ان کے ساتھ ٹھیک ہے۔ مزاج نہیں ملتا ہے، ہم سمجھتے ہیں مزاجوں کے فرق کے ساتھ اور رائے کے فرق کے ساتھ آدمی ساتھ زیادہ دور تک نہیں چل سکتا۔ آدمی ساتھ نہ رہے، بے تکلفی نہ اپنائے اور زیادہ ملاقات نہ کرے، زیادہ اٹھے بیٹھے نہیں، لیکن سلام تو باقی رہے، زبان تو بے لگام نہ ہو، کان تو چغلی اور غیبت کی عادی نہ بنے، ہم تو 2 بول زیادہ بولنے والے نہ بنے، اور پھر ہاتھ بھی ہمارے اڑ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وکیل کے پاس الزاموں کی فہرست میں اضافہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گئے، یہ خود ہی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
اور جا کر 3 دن تک گفتگو کرتے رہے، اپنے دلائل پیش کرتے رہے، ان کے دلائل پیش کرتے رہے۔ ہم تو سنجیدہ تبادلہ خیال بھی نہیں جانتے ہیں، ہماری تو دشمنیاں جیسے ہی رائے کا فرق ہو گیا اب دشمنیوں کا گٹر ابل جاتا ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ کی بات بھی بے وزن نہیں ہے، آپ کی بات بھی بغیر دلیل کے نہیں ہے، اور مجھے انشراح بھی نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی رائے پر رہیں، میں اپنی رائے پر رہتا ہوں۔ اور پھر ایک موقع آیا کہ دونوں کو مغرب کی نماز پڑھنا تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اکبر کہ میری رائے تو ان موضوعوں پر نماز اور وضو کے ہو جانے کی ہے، اور آپ کی رائے اس خاص قسم کے موضوع پر نماز اور وضو کے نہیں ہونے کی ہے، اس لیے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا، میرے پیچھے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ یہ اختلاف رائے کا تحمل ہے، یہ رائے کے فرق کے باوجود بھی اجتماعیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کے پوروے الگ بنا دیے ہیں، آنکھوں کی پتلیاں اللہ نے الگ بنائی ہے، ذہن و دماغ، فکر و نظر کا ویژن اور زاویہ بھی اللہ نے الگ بنایا ہے۔ رائے کا فرق زندہ قوموں کی علامت ہوا کرتی ہے، رائے کا فرق اور مزاجوں کا فرق یہ انسانی فطرت کی حقیقت ہے۔ ہم رائے کو ایک کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم مزاجوں کے ایک بنانے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کو ہم رائے کے فرق کے باوجود امت کی اجتماعیت کو سنبھالنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ امت کو بکھرنے نہ دیجیے، ہزاروں خداؤں کے ماننے والے ایک ہو جاتے ہیں، اور ایک خدا کے ماننے والے، ایک مسلک کے ماننے والے، ایک جمعیت اور پھر ایک محنت پر چلنے والے بکھر جاتے ہیں۔ اتنی تنگ نظریاں ایک باپ کی اولاد بکھر جاتی ہے، ایک ماں کی اولاد بکھر جاتی ہے، ایک چھت کے نیچے رہنے والے بکھر جاتے ہیں، اور وہاں ہزاروں خداؤں کے ماننے والے جڑ جاتے ہیں، ایک رخ پر پڑ جاتے ہیں۔ کون ہماری قسمت بدلے گا؟ کون ہماری قسمت بدلے گا؟ اگر ہم اپنے جذبے کو قربان کرنا نہیں جانتے، اپنی رائے کو قربان کرنا نہیں جانتے، اگر ہم مخالف مزاجوں کو نبھانا نہیں جانتے۔ حضرت مطرف بن شخیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہے کہ موقف العلماء عند الفتن، علماء اور صحابہ فتنوں کے زمانے میں کس طریقہ کار کو اپنایا کرتے تھے۔ فتنوں کا زمانہ افواہوں پر اعتماد کرنے کا نہیں، فتنوں کا زمانہ بدگمانیوں کو چلانے کا نہیں، فتنوں کا زمانہ اپنی زبان کو مسلمان کی بے آبروئی اور اس کی ذلت کے لیے استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ یہ فتنوں کا زمانہ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دیتے ہو۔ عمرے کا بڑا شوق ہے، حج کا بڑا شوق ہے، کعبۃ اللہ کے قریب سے طواف کرنے کے لیے کتنا دوڑے جاتا ہے۔ ایمان اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کسی ایمان والے کے بارے میں زبان کا چلانا کعبۃ اللہ کے ڈھانے کی طرح ہے، کعبۃ اللہ کے ڈھانے کی طرح ہے۔ کبھی زبان چلاتے ہوئے یہ بھی سوچا کہ میں کعبۃ اللہ کو ڈھا رہا ہوں، اور دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کی عظمت تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ مطرف بن شخیر بن عبداللہ فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں میں خاموش رہنا چاہتا ہوں۔ ابن اشعث کا فتنہ، عبداللہ بن زبیر کا فتنہ، ان سب فتنوں کو انہوں نے دیکھا، اور وہ فرماتے تھے میں قیامت کے دن یہ سوال تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی طریقے سے گزر جاؤں گا کہ تو نے فلانے کو کیوں قتل نہیں کیا۔ اگر یہ اللہ سوال کر لے تو میں اس کو نبھا لوں گا، لیکن اگر اللہ یہ پوچھ لے کہ فلانے کو قتل کیوں کیا،
تو پھر میرا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے ذریعے سے کسی کا خون بہ جائے، میرے ذریعے سے کسی کی غیبت ہو جائے، جوڑ تو نہیں سکا، جلتی آگ پر تیل تو ڈالتا رہا، پانی ڈالنے کی توفیق تو کبھی نہیں مل سکی، کسی اللہ والے کی صحبت نے تو کم رہا، لیکن بڑے بڑے اللہ والے اور کسی پر احسان تو نہیں کر سکا، لیکن اپنے بڑے سے بڑے محسن کی بدتمیزی میں نے گوارا کر لی۔ میرے عزیزوں، پوری امت کا اس وقت ایک ہی مسئلہ ہے، قومی سطح پر، ملکی سطح پر، عالمی سطح پر اور خاندانی سطح پر، تنظیمی سطح پر ہم کلمے کی بنیاد پر ایک رہ کے جینے والے بنے۔ اگر ہم نے یہ نہیں اپنایا، اگر ہم نے اس پر اپنی نسلوں کو نہیں ڈالا، تو پھر ہم اپنی دنیا کو بھی برباد کریں گے، آخرت کو تو اس سے زیادہ ہم برباد کر لیں گے، آخرت کو تو اس سے زیادہ برباد کر لیں گے۔ حضرت مطرف رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے پاس عمل کی اتنی پونجی نہیں ہے کہ میں کسی جھگڑے میں پڑ کر رہی صحیح پونجی کو بھی لٹا دوں، ہماری طبیعتوں میں اتنی پختگی نہیں ہے، ہمارے نفس اتنے مزکہ مجلہ نہیں ہے کہ ہم منکر کے سلسلے میں فیصلہ کر سکے کہ واقعی یہ ٹوکنے کی چیز بھی ہے، واقعی یہ ٹوکنے کی چیز بھی ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ سے جوڑو، اپنے سے نہ جوڑو، اللہ سے متاثر کرو، اپنے سے متاثر نہ کرو۔ لوگ اپنے سے زیادہ متاثر کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے نہیں، اپنے سے زیادہ جوڑنے کا غم ہے، اللہ سے نہیں، اپنے سے ٹوٹنے کا زیادہ غم ہے، اللہ سے ٹوٹنے کا نہیں۔ ایمان والے کی کمیاں سامنے آئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عجیب قصہ نقل فرمایا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے اسلام قبول کیا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور وہ ایک شعر دہرانے لگی، وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا إِلَّا أَنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ یہ لڑکی ایک جگہ سے گزر رہی تھی اور کھیلتے کھیلتے ایک اور بچی وہاں سے جانے لگی، اس کا ہار زمین پر گر گیا، چیل اٹھا کر لے گئی اس کے قیمتی ہار کو۔ لوگوں نے دیکھا اور مکان والوں نے پکڑا کہ اس بچی کا ہار نہیں ہے، اور یہاں پر یہی سمجھدار لڑکی گزر رہی ہے، اسی نے چوری کیا ہوگا۔ اس کی پٹائی کر دی، اس کو بے لباس کر دیا اور پورے خاندان کے سامنے رسوا کیا، اس کو سزا دی جا رہی تھی۔ اتنے میں وہ چیل وہاں سے گزری اور وہاں سے اس نے قیمتی ہار زمین پر پھینک دیا۔ اب خاندان والوں کو پتا چلا کہ ہم نے تو زیادتی کر دی ہے، ہم نے تو بے جا بدگمانی کر دی ہے، ہم نے تو اس کو بے موقع مار دیا ہے، ہم نے فیصلے میں جلد بازی کی ہے۔ فتنوں کے زمانے میں جلد بازی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر فرماتے تھے، مطرف بن شخیر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ فتنے کے زمانے میں زبان کھولنے میں جلدی نہیں، فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں، ہاں نیکی کا زمانہ ہو، بے غبار زمانہ ہو اور مزکہ مجلہ نفوس ہو تو نیکی کی طرف بے خوف و خطر بڑھ جاؤ، لیکن فتنوں کے زمانے میں پہلے ٹٹول لیا کرو۔ نیکیاں بھی بعض مرتبہ فتنوں کا ہوا دینے لگ جاتی ہیں، تو وہ قبیلے والوں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، اس کا تو بیچاری کا دل ٹوٹ گیا اور یہ نکل گئی اس بستی سے کہ میری بے عزتی بھی ہوئی، رسوائی بھی ہوئی، بے آبروئی بھی کی گئی۔ بے لباسی کا ہونا ایک لڑکی کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے سنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور ان کے سراپا رحمت ہونے کو، وہ آئی اور مسلمان ہو گئی۔ تو وہ یہ شعر پڑھا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا إِلَّا أَنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي، کہ وہ میری ذلت کا دن،
وہ میری ذلت کا دن بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجیب کرشمہ سازیوں میں سے ہے اور قدرت کی نیرنگیوں میں سے ہے، اور قدرت نے بڑا حیرت انگیز میرے ساتھ معاملہ کیا، بے لباسی ہوئی، بے آبروئی ہوئی، لیکن اگر وہ نہ ہوتی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کا مجھے موقع بھی کہاں ملتا۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو کون جان سکتا ہے، اور دوسرا پتا چلا کہ فیصلے میں جلد بازی نہیں اور بدگمانی میں جلد بازی نہیں، اور تیسرا یہ پتا چلا کہ جو آدمی فیصلے میں جلد بازی کرتا ہے کتنا اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے بڑے بڑے فتنوں سے صحابہ کو گزارا، تابعین کو گزارا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے حجاج بن یوسف کے بارے میں کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، بڑا قاتل ہے، 1,00,000 صحابہ کا، 1,00,000 تابعین کا، 1,00,000 کے اندر ایسی مقدس ہستیاں کہ ان میں سے ایک جیسا بھی امت دوبارہ نہیں لا سکتی ہے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے صفوں کو نہیں بکھیرا۔ ابھی صفیں بنائی جاتی ہیں نماز سے پہلے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کندھوں کو نرم کیا کرو، اپنے کندھوں کو سخت نہیں۔ صفوں میں کھڑے ہوتے ہوئے بھی نرمی نہیں لا سکتے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، لوگوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا ایسا کسی نے برتاؤ میرے اور آپ سے کیا ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کنواں انہوں نے خرید کر مدینہ والوں کی پیاس بجھائی، حضرت عثمان داماد رسول ہیں، حضرت عثمان امت کے اوپر سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، حضرت عثمان ذو النورین کا جنہیں لقب دیا گیا، حضرت عثمان جن سے فرشتے حیا کرتے ہو، انہیں مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہونے نہیں دیا جاتا۔ حضرت عثمان سے لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کو آپ کے مصلی پر کھڑے رہنے نہیں دیا جاتا، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ نماز تو نیکی ہے، چاہے وہ نماز پڑھائیں یا میں پڑھاؤں، ان کے پیچھے نماز پڑھ لو، لیکن میرے لیے امت کی صفوں کو نہ بکھیرا جائے، کوئی کاروبار میں ترقی کر جائے، ہم اسے رش کی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہم اسے قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ اگر کوئی دین کی محنتوں میں، کاروبار میں، تجارتوں میں پیچھے رہ جائے تو اس پر شفقت کی نگاہ، اس کو مفید مشورے، اس کو آگے بڑھانے کے حوصلے نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے میرا اور یہ مفتی شفیع کا 50 سال سے زیادہ تعلق ہے، لیکن میں نے کبھی اس پر حسد نہیں کیا ہے۔ اس کی کتابیں، اس کی تصانیف اور اس کے علوم پھیلتے چلے گئے، لیکن میں نے کبھی اس پر حسد نہیں کیا ہے۔ پاکیزہ دل بھی تو لاؤ، چہرے کو کتنی مرتبہ جائز اور ناجائز طریقے سے صاف کرتے ہو، لیکن دلوں کو صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عید کے دن کتنی تیاریوں کے ساتھ آتے ہو اور کتنی خوشبو کا استعمال، ان نفرتوں کی بدبو کب ختم کرو گے؟ اور یہ دلوں پر جو داغ بدگمانیوں کے ہیں، جو دلوں پر داغ بدگمانیوں کے ہیں، اپنے رشتوں، اپنی قوم، اپنے پڑوسی، اپنے بڑے، اپنے چھوٹوں کے بارے میں اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم نے عید کا کیا پیغام لیا؟ شب برات کے ذریعے سے کیا سبق لیا؟ شب قدر میں ہم نے اپنی قبولیت کا کیا فیصلہ کروایا؟ کسی کو اس کے گناہ پر عار دلانا، کسی کو اس کے پھسلنے پر ہم خوش ہونا، یہ تو صحابہ زمانے جاہلیت میں نہیں کیا کرتے تھے۔ لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کسی پر مصیبت آ جائے تو نہ ہنس،
کسی پر مصیبت آ جائے تو نہ ہنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس آزمائش سے نکال دے اور تجھے مبتلا کر دے، تجھے مبتلا کر دے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے پاس دو بڑے عالم، امام کسائی رحمت اللہ علیہ اور امام یزیدی رحمت اللہ علیہ، دونوں آئے اور نماز پڑھانے کا وقت ہوا تو ہارون رشید نے امام کسائی سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، تو انہوں نے نماز پڑھائی۔ قل یا ایھا الکافرون میں غلطی ہو گئی، اتنا بڑا قرات کا امام، علم قرات اور تجوید کا امام، اور قل یا ایھا الکافرون پر غلطی ہو گئی۔ تو امام یزیدی نے کہا، بھری محفل میں کہا گیا کہ اتنا بڑا قرات کا امام ہے، قل یا ایھا الکافرون پر غلطی جاتی ہے۔ کچھ دن گزرے اور پھر وہیں پر امام یزیدی کو نماز پڑھانے کا موقع ملا تو سورہ فاتحہ میں اٹک چلی گئی، سورہ فاتحہ میں غلطی ہو گئی۔ انسانوں کے دل بھی تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالا کر، عیبوں پر پردہ ڈالا کر دوسروں کی عیبوں کا تذکرہ نہ کیا کر۔ جو دوسروں کے عیبوں پر سے پردہ اٹھا دیتا ہے اللہ اسے گھر بیٹھے ذلیل کرتے ہیں، اللہ اسے گھر بٹھائے ذلیل کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ستر عورت مسلم سترہ اللہ، جو کسی ایمان والے کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمیوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اب تو گونگا بھی بولنے لگ گیا جب دوسروں کی عیبوں کو بولنا شروع کر دے، اب تو بہرا بھی سننے لگ گیا جب دوسروں کی غیبتیں شروع ہو جائے، اب تو لولوں کے قلم بھی چلنے لگ گئے جب کسی پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ کیا نفسانیت کا زہر اتنا بھی طبیعتوں پر چڑھ سکتا ہے؟ اب فقیر کے پاس بھی روپیہ آ گیا، وکیل کی جیب بھرنے کے لیے، اپنی عداوت کو تسکین پہنچانے کے لیے، سامنے والے کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل کر اپنی انانیت کو راحت پہنچانے کے لیے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ آخرت کے طالبوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کوئی ایک مثال لا کر بتاؤ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ، وہاں پر تو معاف کرنا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اور اس زمانے کے اندر ایک شخص نے دوسرے کے دانت توڑ دیے، اور جس کے دانت توڑے گئے شریعت کا قانون ہے قصاص لینا جائز ہے، اس نے مقدمہ دائر کر دیا کہ میں بطور قصاص کے اس کے بھی دانت توڑنا چاہتا ہوں۔ لوگ سمجھاتے رہے بھئی کیا ملے گا، معاف کر دے۔ نہیں، میں انتقاماً دانت توڑ کر رہوں گا، میں انتقاماً دانت توڑ کر رہوں گا۔ سمجھا کر تھک گئے، ٹھیک ہے فیصلہ ہو جائے گا، کل پرسوں آ جانا۔ جب وہ جانے لگا تو راستے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے میرے دانت توڑ دیے، میں اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں، اس کے دانت توڑے بغیر نہیں رہوں گا۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا، میں تمہیں کیا ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ سناؤں؟ آقا نے فرمایا، جو دوسرے کی غلطی کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس وقت اسے معاف کریں گے جب اسے معافی کی سخت ضرورت ہوگی۔ اس شخص نے کہا، اَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، کیا تم نے یہ حدیث آقا سے سنی ہے؟ اے ابو درداء، کیا تم نے یہ حدیث آقا سے سنی ہے؟ حضرت ابو درداء نے فرمایا، ہاں، یہ حدیث میں نے آقا سے سنی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے دانت کے ٹوٹنے کے بدلے میں اس کے دانت ہی نہیں، اس کے دانت تو چھوڑ دیے، ملنے والا روپیہ بھی میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اپنے گناہ بھی کبھی تنہائی میں سوچا کرو، اپنی تنہائیوں میں اپنی بدعملیاں بھی کبھی سوچا کرو۔ میری ماں کو بھی کبھی توفیق ملی اپنی قضا نمازوں کے لیے تڑپنا، کبھی توفیق ملی اپنے قضا روزوں کے لیے تڑپنا، کبھی سوچ ہوئی اس رخ پر کہ میں نے کتنی تلاوت کو ٹھکرا دیا اپنی زندگی میں،
کتنے مال اسراف پر لگ گئے، کتنے سالوں کی زکوٰۃ شفافیت کے ساتھ ادا نہیں کی، کتنے ایمان والوں کی حقارت کے جراثیم اور گٹر کو اپنے دل کے اندر پالا، اپنے عیبوں پر نگاہ نہیں، اپنے معاف کروانے کا جذبہ نہیں۔ اس لیے آدمی کہتا ہے، اسی لیے مسلمان بھی کہتا ہے نہیں آپ حدیثیں سناتے رہیں، میں حق پر رہوں یا نا حق پر رہوں۔ وہاں پر تو حدیث کہتی ہے کہ جو حق پر رہ کر جھگڑا چھوڑ دے، جو حق پر رہ کر جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے فضیلت سنائی گئی، اور یہاں پر ناحق جھگڑا بھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اپنے فرائض کا غم نہیں، اپنے واجبات کا غم نہیں، اپنی صحت کا غم نہیں کہ میری صحت کس رخ پر جا رہی ہے۔ ایک اللہ کے لیے جیو، ایک اللہ کے لیے جیو۔ غصہ پی لینے سے اللہ خوش ہو جائے گا اور غصہ نکالنے سے شیطان خوش ہو جائے گا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے، 2-2.5 گھنٹے کا بڑا لمبا بیان انہوں نے کیا، اور اپنے بیان سے فارغ ہوئے۔ بیان سے فارغ ہو کر جا رہے تھے، ایک آدمی ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، وہ تو پہچانتا نہیں تھا، وہ کہنے لگا شاہ اسماعیل کا بیان ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو گیا بھائی، مولوی صاحب کا بیان ہو گیا؟ تو اس نے کہا میں تو ان کا بیان سننے کے لیے آیا تھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا نام ہی اسماعیل ہے، چلو میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ آپ نے پورے 2-2.5 گھنٹے کا مضمون سنایا، اور سنا کر فرمانے لگے، جب لوگوں نے ان سے پوچھا حضرت چل سکتا تھا آپ تھکے ہوئے ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ایک ہی اللہ کے لیے سناتے ہیں، چاہے سامنے 1 رہے یا 1000 رہے، سامنے بڑا مجمع رہے تب بھی اللہ کے لیے سناتے ہیں، سامنے 1 رہے تب بھی ایک ہی اللہ کے لیے سناتے ہیں۔ ایک اللہ کے لیے جینا، ایک اللہ کے لیے مرنا، ایک اللہ پر اپنی صلاحیتوں کو لگانا، ایک اللہ پر اپنی قوت گویائی کو لگانا، اپنی قوت خطابت کو لگانا، اپنی قوت تصنیف کو لگانا، اپنی مالی صلاحیتوں کو جھونکنا، ایک اللہ کے لیے۔ دین پر آتے آتے کتنا وقت لگ جاتا ہے، عمل پر آتے آتے کتنا وقت لگ جاتا ہے، استقامت پر آتے آتے کتنا وقت لگ جاتا ہے، اخلاص پر آتے آتے کتنا وقت لگ جاتا ہے، اخلاص پر مرنے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتا ہے۔ پہلے دین کا علم، پھر اس پر عمل، پھر اس پر استقامت، پھر اس پر اخلاص، اور پھر اس پر موت۔ اتنی بڑی گھاٹیاں ہیں، اتنی بڑی گھاٹیاں ہیں، اتنا پرخار سفر ہے، کیسے کون اپنے بارے میں مطمئن ہو سکتا ہے؟ کوئی اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کے خاتمے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی دوسرے کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتا، کوئی دوسرے کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتا۔ غیبت کرنے والے نے اپنا نقصان کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کہ غیبت کرنے والے اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں، اپنے جسموں کو بھدا بنا دیا، اپنے جسموں کو عیب زدہ بنا دیا۔ اس نے نوچ کر کسی اور کا نقصان نہیں پہنچایا۔ غیبت کر کے جس کی غیبت اس نے کی ہے، اس کے مقام کو، اس کی قسمت کو، اس کے مقدر کو نہیں بدل دیا۔ اپنی ذات کا غم لو۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیریت کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی جس کے ساتھ قبولیت کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کی تواضع میں ترقی ہوتی ہے۔ عمل کے بعد عجب پیدا نہیں ہوتا، عمل کے بعد کبر پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں تمہیں استقامت کا گر بتاؤں، جڑتے رہو، جوڑتے رہو، معاف کرتے رہو، معافی چاہتے رہو، آدمی سرخ پر چلے۔ ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے نمونے بتائے۔ سیرت آدمی پڑھتا ہے، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر نہیں پڑھتا ہے۔ میرے خاندان میں بھی کوئی ابو لہب ہے، میرے ملنے جلنے والوں میں بھی کوئی ابو جہل کا بیٹا ہے، کیا میرے خاندان میں کوئی حبار ابن اسود ہے؟ بیٹی کو نہ صرف گرایا بلکہ
بیٹی امید سے ہونے کی حالت میں حمل وقت سے پہلے ساقط ہو گیا؟ ہے کوئی بیٹیوں کو طلاق دے دینے والا؟ ہے کوئی جو آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہو؟ ہے کوئی جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے خلاف مسجد زرار کی تعمیر کر رہا ہو؟ ہے کوئی جو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ کا گندا، ناپاک اور امت میں انتشار پیدا کرنے والا نعرہ لگا رہا ہو؟ مہاجرین کو گھٹیا نگاہوں سے اور پھر منافقوں کو شہ دے رہا ہو؟ تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو نبھایا، عبداللہ بن ابی کی کمیوں کو نہیں گنوایا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی، پوری حدیث عفق بلاغت کا نمونہ ہے۔ پوری حدیث عفق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نازک اور پاکیزہ نفسیات کی ترجمانی کرتی ہیں۔ اما جان اس حدیث میں جس میں ان پر تہمت لگائے جانے کا مفصل واقعہ ہے، فرماتی ہے لوگوں اگر میں قسم کھاؤں تو تم سچ نہیں مانو گے، اور اگر میں معافی چاہوں گی تو تم معاف نہیں کرو گے۔ مطلب وہ معافی چاہنا چاہتی تھی، معافی چاہنے کا مزاج ان کا بنا دیا گیا، معافی چاہنے میں دیری نہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، 50 دن تک بائیکاٹ ہوا۔ حضرت کعب بن مالک کی وہ لمبی روایت ان کے تقوی، ان کے صاحب حکمت اور ان کے صاحب صدق ہونے کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے جھوٹ نہیں کہا، اگر نبی کو بہلا بھی لوں گا اللہ کی عدالت میں کیسے بچ جاؤں گا؟ حضرت کعب بن مالک فرماتے میں معافی چاہتا رہا، میں توبہ کرتا رہا، اللہ سے امید باندھتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے قریب کر دیں گے اور ان کے دل سے میری ناراضگی کو ختم کر دیں گے، میں یہ ڈرتا رہا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں اس بات سے ڈرتا رہا اس حال میں دنیا سے نہ جاؤں کہ اللہ کا نبی مجھ سے ناراض ہو اور میری روح پرواز کر جائے۔ کیسے سو جاتے ہو اپنی بیویوں پر زیادتی کر کے؟ کیسے مہینوں جی لیتے ہو عدالتوں میں الزامات لگا کر؟ کیسے راحت کی سانس تمہاری نکل جاتی ہے اپنی ماؤں سے جائیداد کے لیے بے شرمی کے ساتھ لڑ کر؟ کیسے اپنے باپ سے رشتہ توڑنے کو تم نے گوارا کر لیا ہے؟ کیسے گھٹائی کے ساتھ باپ کی زندگی میں میراث مانگنے لگ گئے؟ کیسی گھٹائی ہے، کیسے انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ ایک بہن کے نکاح کا انتظام نہیں کر سکتا، ایک بوڑھے باپ کے لیے دوائی فراہم نہیں کر سکتا، ایک بوڑھی ماں کے لیے پیر دبانے کا تو خواب بھی کبھی نہیں دیکھا ہے، جنازہ نہلانے کا طریقہ بھی کبھی سیکھنے کا خیال نہیں گزرا ہے۔ اتنا تو مردہ دلی ہے، اتنی تو بے حسی کا عالم ہے، اور پھر اس کے ساتھ میراث کا حصہ مانگنے کے لیے آتا ہے ہمارا حصہ الگ کر دو۔ کس شریعت نے تمہیں بتلایا؟ کون سا پرسنل لا تم سے یہ کہتا ہے؟ غیروں کی عدالتوں کو تم نے پہلے کھٹکھٹایا، علماء کے دروازوں کو پہلے تم نے ٹھکرایا، پھر ظالم تم پر مسلط کیا گیا۔ دین شریعت کی ناقدری ہم نے پہلے کی ہے، پھر ظالم نے روڑے اٹکائے ہیں۔ ناقدری کا خون میرے اور آپ کی گردن پر ہے۔ اسلام کی غلط نمائندگی اور اسلام کی شبیہ کو مسخ کرنا میری اور آپ کی ماں کی گود میں ہے۔ ہماری مائیں ایک اللہ والے کی مجلس اور کونسلنگ میں 2 مرتبہ جانے کے لیے کہا جائے نہیں، لیکن نام پلی پر کورٹ کے چکر کرنے کے لیے کہے جائیں، مہیلا عدالتوں میں جانے کے لیے کہے جائیں اور ڈی ایس پی کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے کہے جائیں تو پوری برادری کے ساتھ جانے کے لیے تیار، پورے برقع پوش خواتین قطار میں رہنے کے لیے تیار۔ یہ بدباطنی اور یہ اپنے ضمیروں کی مردگی کو گوارا کر لینا یہ کوئی قرآن و شریعت کی تعلیمات نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے ساتھیوں کا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے رواج کے خلاف، اپنی برادری کی روایات کے خلاف، اپنے طبیعت اور مزاج کے رخ کے خلاف، اپنی عقل کی چاہت کے خلاف آپ کے فیصلے پر گھٹنے ٹیک دیں، آپ کے فیصلے پر دل و جان سے قربان ہو جائے۔ یہ کیسا جلاد ہے، نکاح سیکھتا بھی نہیں، طلاق بھی دے دیتا ہے، اور طلاق دینے کے بعد پھر مطلقہ عورتوں پر الزام بھی لگاتا ہے، تصریح باحسان، علیحدہ بھی ہو جاؤ تو مقدمے بڑھا کر نہیں، علیحدہ ہو جاؤ تو رشتوں کو جوڑ کر، علیحدہ ہو جاؤ دوسروں کی عزت و آبرو کے بارے میں زبانوں کو بند کر کے، علیحدہ ہونا بھی ہو اور ایمرجنسی ایگزٹ کو، طلاق کے راستے کو اپنایا بھی ہے، تو پھر توبہ بھی تو کرو، امت کی بیٹیوں پر ظلم تو نہیں۔ شریعت نے جس طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کہا اس طریقے سے استعمال کیا جانا۔ قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح باحسان۔ کتنے مرحلے شریعت نے بتلائے۔ اگر کوئی واٹس ایپ پر کوئی کاروبار کو ڈن کر دیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، کاروبار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی دعوت دیتا ہے، دعوت قبول ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو اس پر کیس بک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی میسج اور میل پر وزیر اعظم کو گالی دے دے تو اس پر مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پر کوئی جاہل اور نادان شریعت کے قوانین کا غلط استعمال کرتے ہوئے، اور عورتوں سے بدتر یہ مرد اگر طلاق دے دے تو طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ قانون تو نہیں بدلے گا کسی کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ قانون کو بدلنے سے زیادہ انسانوں کا بنا ہوا قانون نہیں بدلتا ہے۔ اللہ کا قانون کیسے بدلے گا؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کا قانون کیسے بدلے گا جب انسانوں کا قانون نہیں بدلتا ہے؟ اور جب انسانوں کے انکم ٹیکس کا قانون کتنا غلط استعمال ہوتا ہے، ٹریفک کا قانون نافذ کرنے والے کتنا غلط استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کی حکومتوں کا کون سا قانون ہے اور کون سا شوشہ ہے، کون سا جزئیہ ہے کہ جس کا غلط استعمال نہیں ہوتا؟ تو کیا قانون کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے قانون کو بدل دیا جائے؟ استعمال کرنے والوں میں شعور بیدار کیا جائے، استعمال کرنے والوں کو علماء کی طرف رجوع کیا جائے۔ اسی لیے قضا، دارالقضا قائم کرو، شرعی پنچایت قائم کرو۔ نہیں ہے پیسہ ہمارے پاس، فنکشن ہالوں کے لیے ہے، کسم کی شادی کے لیے ہے، کسم کی ساڑی کے لیے ہے، کشش کے لباس کے لیے ہے، سفاری کی ٹیلرنگ کے لیے ہے، عید کی شاپنگ کے لیے ہے، بچوں کی سالگرہ کے لیے ہے، لیکن اس نادان کے پاس اپنے بچے کے قرآن پڑھانے کے لیے نہیں ہے، اپنی بچی کو ستر چھپانے والا لباس پہنانے کے لیے روپیہ نہیں ہے، اپنی ماں کو پیٹ اور پیٹ کا ستر چھپانے والا لباس پہنانے کے لیے روپیہ نہیں ہے، اپنے بچے کو ستر چھپانے والا لباس پہنانے کے لیے روپیہ نہیں ہے۔ ہماری سخاوت کوئی دیکھنا چاہتا ہو فنکشن ہالوں میں آ کر دیکھے، گاندھی ہاسپٹل کے سامنے نہیں، نیلوفر کے سامنے نہیں، کسی عثمانیہ کے سامنے نہیں، کسی یتیم خانے میں نہیں، کسی بیواؤں کے وظیفے میں نہیں، اور کسی مکتب کے آباد کرنے میں نہیں، کسی قادیانی زدہ علاقے کو کھڑا کرنے اور کسی عیسائیت زدہ بستی کو اسلام کی طرف لانے پر نہیں۔ ہمارا روپیہ لگے گا داڑھی کے مونڈنے پر، ہمارا روپیہ لگے گا اپنی نافرمان اولاد کے ناجائز خواہشات کے پورا کرنے پر، انہیں تیز رفتار سواریاں دلا کر موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے، سوئمنگ پول میں بھیج کر انہیں غرقاب کرنے کے لیے،
اور ان کی جوانیوں کو داغدار کرنے والے آلات دلا کر ان کی جوانیوں کو لٹانے کے لیے. کتنی بدقسمت ہے وہ قوم، کتنی نامبارک ہے وہ نسل کہ جس کا باپ فلک نما پیلیس کو چھوڑ کر گیا لیکن انہیں علماء سے جوڑ کر نہیں گیا. ان کے لیے چار مینار تو چھوڑ کر گیا لیکن ان کے لیے شرعی عدالتیں قائم کر کے نہیں گیا. انہیں دنیا کا قانون اور پولیس اسٹیشن کا راستہ اور ایف آئی آر درج کرنے کے سارے ضابطے بتا کر گیا لیکن کسی مفتی اور کسی اہل علم سے اپنی اولاد کو جوڑ کر نہیں گیا. وہ نسلیں کتنی محروم ہے. اپنی قسمتوں پر روئیں، اپنی قسمتوں پر روئیں، اپنی نسلوں کو اس بربادی پر نہ چھوڑیں، اپنی نسلوں کو اس ویرانی پر نہ چھوڑیں، اپنی نسلوں کو اس بے سر و سامانی پر نہ چھوڑیں. نسلوں کا آباد ہونا، اسلام کی نشت ثانیہ کا ہونا علماء سے جڑنے پر ہے، مراکز سے جڑنے پر ہے، مدارس سے جڑنے پر ہے، مساجد سے جڑنے پر ہے، علماء سے جڑنے پر ہے. میڈیا پر اعتماد، اخباروں پر اعتماد، واٹس ایپ کی خبروں پر اعتماد، فیس بک پر اعتماد. جیسے کوئی محدث نے کہہ دیا ہو، جیسے کسی جنید بغدادی نے کہہ دیا ہو. اس کے پڑھنے والے بھی ہیں، اس کے فارورڈ کرنے والے بھی ہیں، اس پر ایمان لانے والے بھی ہیں، اس پر امت کو بکھیرنے والے بھی ہیں. اتنی ہماری طبیعتیں کچی ہو گئی، اتنے ہمارے مزاج ناپختہ ہو گئے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو سنے اس سے بولتا پھرے، جو سنے اس سے بولتا پھرے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. دوسروں کا غم ہے، زبان کھولتے ہو تو تحقیق بھی کر لیا کرو. بہو کے بارے میں کوئی چلتا پھرتا بھی آ کر کہہ دے الزام لگانے کے لیے تیار. داماد کے بارے میں کوئی چلتا پھرتا بھی آ کر کہہ دے تو اعتماد کرنے کے لیے تیار. حالانکہ کوئی ہیرا کیچڑ میں گر جائے تو اسے نکالا جاتا ہے اور دھسایا نہیں جاتا. کسی کا سطر کھل رہا ہو اور چار کو لا کر نہیں بتایا جاتا دیکھو اس کا سطر کھلا ہوا ہے. اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ سطر دکھ رہا ہو تو اس پر کپڑا ڈالو، اپنی نگاہوں کو بند کرو. اگر کوئی ہیرا کیچڑ میں گر گیا اسے اور دھسانا نہیں ہے، اسے تو کیچڑ سے نکال کر اور چمکانا ہے. عیبوں کو پھیلانے والا اور امت کو بکھیر رہا ہے. اپنے گروپ کی حمایت میں حد سے آگے نکلنے والا، اپنی بیٹی کی حمایت میں، اپنے بیٹے کے اعتماد میں، اندھی محبت میں آگے نکل جانے والا اپنے خلاف اللہ کی عدالت میں کتنے مقدمے دائر کر رہا ہے. شرابی کو لایا گیا، کوڑے مارے جا رہے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زبان سے اس شرابی کے بارے میں کچھ بات نکلی. کتنی مرتبہ شراب پی کر آتا ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کچھ نہ کہو. لا تلعنوا فواللہ ما علمت انه يحب اللہ ورسولہ. خدا کی قسم میں جانتا ہوں یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اس کے بارے میں زبان نہ کھولو. یہ حدیث اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس نے بار بار شراب پی اور اس پر حد لگائی گئی اور کچھ زبانیں کھلی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس پر لعنت نہ کرو، اس پر لعنت نہ کرو. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقیمہ علیہ. کیا صاف طبیعتیں تھی، کیا صاف طبیعتیں تھی. کیا جرم کا اعتراف کر لیا کرتے تھے، کیا جرم کا اعتراف کر لیا کرتے تھے. یا رسول اللہ میں نے ایک گناہ ایسا کیا ہے کہ میرے اوپر حد جاری کر دیجئے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کھڑی ہو گئی، نماز سے فارغ ہوئے، وہ آ کر بار بار کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے حد میرے اوپر لازم ہوتی ہے، آپ میرے اوپر حد نافذ کیجئے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الست قد صلیت معنا. کیا تم ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھے ہو؟
ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ پڑھ چکا ہوں. تو آپ نے فرمایا قد غفر اللہ ذنبک، اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا. وہاں معاف کروانے کی فکر ہے، یہاں پکڑوانے اور پھیلانے کی فکر ہے. یہ کون سا داعی ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ کون سا آخرت کا فکر مند ہے؟ اور یہ کون سا عاشق رسول ہے؟ اور یہ کون سا اپنی ذات کے سلسلے میں کچھ درد رکھنے والا ہے کہ وہاں پر آقا عیب پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہاں پر آقا معاف کروانا چاہتے ہیں، وہاں پر آقا مغفرت کے امیدوار ہیں، وہاں پر آقا عیبوں کو وہیں پر دفن کر دینا چاہتے ہیں، اور یہاں عیبوں کے پھیلانے کو بڑی نیکی سمجھ رہا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. جو لوگ یہ چاہتے ہیں ایمان والوں کے اندر بری خبریں اور چلتی رہے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب اللہ تعالی نے رکھا ہے. وہاں ٹوٹی ہوئی ہمتیں آتی تو ان ہمتوں کو بندھایا جاتا. وہاں پر اپنی کمیاں سنائی جاتی تو ان کی خوبیاں جتلا کر انہیں آگے بڑھایا جاتا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلی، میدان جنگ سے الٹے پیر بھاگ کر آ گئے اور تھوڑا سا کمزوری کا، پست ہمتی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، شرمانے لگے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے. تو وہ جب آ کر بیٹھے تو بہت شرم کر کہنے لگے یا رسول اللہ نحن الفرارون، ہم تو بھگوڑے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھگوڑے ہیں. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل انتم العسکرون وانا فیتکم، تم بھگوڑے نہیں ہو، پیچھے ہٹ کر پھر نئی قوت و توانائی کے ساتھ دشمن پر حملہ کرنے والے ہو. تم پیچھے اس لیے نہیں ہٹے ہو کہ تم بزدل ہو، بلکہ تم پیچھے اس لیے ہٹے ہو کہ ایک نئی حکمت عملی اور ایک نئی پالیسی اور ایک نئی توانائی کے ساتھ دشمن پر حملہ کرو. تم فرارون نہیں ہو، تم عسکرون ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. وہاں گرتے ہوئے کو سنبھالا جاتا تھا، یہاں چلتے ہوئے کو گرانے کی فکر کی جاتی ہے. وہاں گرتے ہوئے کو سنبھالا جاتا تھا اور یہاں چلتے ہوئے کو گرانے کی فکر کی جاتی ہے، اور دوڑنے والوں کو تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا ہے. اس قدر حسد، اس قدر تنگ نظریہ، اس قدر اللہ کی تقسیم سے ناراضگی. کیونکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے ناراض ہے، اللہ کی تقسیم سے ناراض ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں صحابہ کی زبانوں پر یہ جملہ چلا دیا تھا، اے اللہ میرے دل میں ہر ایمان والے کی محبت ڈال دیجیے، میرے دل میں ہر ایمان والے کی محبت ڈال دیجیے. اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت ہر ایمان والے کے دل میں، اور ہر ایمان والے کی محبت ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی دل میں ڈال دیجیے. وہاں پر تو ہر ایمان والے کو نہیں، میرا خاندان، میری برادری، میرا حمایتی نہیں، وہاں پوری امت کی محبت مانگی جا رہی ہے. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ آپ ہدایت کے بعد گمراہی میں نہ بہا دیجیے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، وہ تو جنتی ہوا کرتے تھے کہ جنت میں جیسے ایک ایمان والے کے دل میں دوسرے ایمان والے کے بارے میں کوئی ہلکا پن، کوئی گندگی، کوئی کینہ ان کے سینوں میں نہیں ہوگا، اسی طریقے سے وہ دنیا میں جینا چاہتے تھے. کوتاہی کی اصلاح کرو. محمد الغزالی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کر پوچھا حضرت بے نمازی کو کیا کرنا چاہیے، گردن مار دینی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ تو داعی بن جا، قاضی کیوں بنتا ہے؟ قاضی کا کام ہے یہ فیصلے کرنا، داعی کا کام تو دعوت دینا ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. آدمی کی چوک سامنے آ جائے
دل و جان سے قبول کر لے۔ عز بن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ وقت نے کہا آپ خلیفہ بن جائیے۔ عز بن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، میں تمہارا قاضی نہیں بن سکتا۔ تو خلیفہ نے کہا کیوں؟ تو عز بن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ نے بڑی جرأت کے ساتھ کہا، بڑی دلیری کے ساتھ کہا، ہاں مخلص ہو تو مشیر بھی مخلص ملتے ہیں، مخلص ہو تو ٹوکنے والے بھی ملتے ہیں، اگر آدمی مخلص نہ ہو تو پھر چاپلوس تو ملتے ہیں، مخلص نہیں ملتے ہیں، مشیر نہیں ملتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کا تقوی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا نا، مزاحم بیت المال کے ناظر نگران تھے کہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، تو وہ مزاحم کہتا ہے 1 مہینے کی زندگی کی ضمانت بھی تو دے دو۔ تقوی والا آدمی ہو تو اس کے آس پاس کے لوگ بھی آخرت کی طرف متوجہ کرنے والے اور متوجہ رہنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں غافلوں سے مشورہ لیتے ہو؟ کیوں غافلوں کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی بات نہ مانیے جن کے دل اللہ سے غافل ہے، اللہ سے غافل ہے۔ واٹس ایپ تو پڑھ سکتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے ظالم، اخبار پڑھ سکتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، یہ کوئی مشورہ لیے جانے کے قابل ہے؟ اس کے دل میں کوئی صحیح رائے اللہ تعالیٰ الہام فرمائیں گے۔ عز بن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ نے کہا تم غلام تھے، تم نے اپنے آقا بادشاہ کو قتل کیا اور تم نے اس کی کرسی پر قبضہ کر لیا، تم خلافت کے قابل نہیں ہو، تم قابض ہو، میں تمہارا قاضی کیسے بن سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا میری توبہ کیا ہے بتاؤ، میری توبہ کیا ہے بتاؤ۔ عز بن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم اور تمہارے بیٹوں کو بازار میں بیچا جائے، تمہاری قیمت لگائی جائے اور تمہاری قیمت اس بادشاہ کے وارثوں میں تقسیم کی جائے، اور پھر اس کے بعد جو تم کو خریدنے والا ہے وہ تم کو آزاد کرے، اور پھر اس کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا جائے گا۔ ہے کسی میں ہمت اس قدر حق کو قبول کرنے کی؟ ہے کسی میں تقوی کی وہ سطح اپنی کمیوں کے اعتراف کرنے کی؟ ہے وہ بلند حوصلگی اپنے حرام مال کو اپنی کمائیوں سے نکالنے کی؟ ایسے بلند ہمت گزرے ہیں۔ دنیا کی تاریخ عاجز ہے ایسی عظیم مثالوں کے پیش کرنے سے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، آپ نے فرمایا وہ لوگ کہ جو اپنی زبان سے تو مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں ہوئے، اپنی زبانوں کو قابو میں لاؤ۔ یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین، اے وہ لوگوں جن کی زبانیں تو مسلمان ہو گئیں، جن کے دل مسلمان نہیں ہوئے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ ولا تتبعوا عوراتهم، اور ان کی کمیوں کو تلاش نہ کرو۔ فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، جو مسلمانوں کی کمیوں کو تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی کمیوں کو کھول دیتے ہیں۔ ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، اور اللہ جس کی کمیوں کو تلاش کرتے ہیں اس کو گھر بٹھائے ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ میرا بیٹھنا اور یہ آپ کا نہ جانے کتنی دیر سے سننا، یہ سب قبول ہو جائے گا اللہ کے یہاں، اور زندگیاں قبولیت کے رخ پر پڑ جائیں گی اگر میں نے اور آپ نے اپنی خاندانی سطح پر نیت کر لی۔ نسلیں گزر جاتی ہیں، بہنوں کی میراث نہیں دیتے ہو، کیا پرسنل لا کے لڑ رہے ہو؟ پرسنل لا محفوظ ہو جائے گا۔ ابھی میں جاؤں اور اپنی بہن کی میراث اس کے حوالے کر دوں، اپنے والد سے کہوں ابا جان جہیز غیروں کا طریقہ ہے اور جہیز میراث کا الٹرنیٹ نہیں ہو سکتا ہے، جہیز کی وجہ سے میرے لیے بہن کا حصہ میرے لیے حلال نہیں ہو سکتا، اور میں یہ حرام اپنی نسلوں میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ پرسنل لا محفوظ ہو جائے گا۔
اگر میں اور آپ وقف کی زمینوں پر ناجائز قبضے چھوڑ دیں، میں نہیں جانتا کسی مسجد کا معاملہ، مسجد کے کمروں میں رہتے ہیں، مسجد کی دکانوں میں رہتے ہیں، قبرستان کی جائیداد پر رہتے ہیں اور خود وہاں پر ملازمتیں کرتے ہیں، اور پھر خود ہی ناجائز استعمال بھی ہے، کرایوں کی ادائیگی بھی نہیں ہے، اور قبضے بھی ہیں اور فروختگی بھی ہے۔ وقف کا مال جانتے ہو، اجتماعی مال جانتے ہو، حضرت عمر فرماتے تھے یتیم کے مال کی طرح ہے، اور یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ یہ زمینوں کے بڑے بڑے کاروباری، شہر کے کون کون سے حصوں میں وہ زمینیں جو وقف کی تھی، اور ان نادانوں نے اپنی آخرت کو اجاڑنے کے لیے وقف کے مال کو کھا لیا۔ کوئی تکلف نہیں ہے، زمینوں کے کاروبار کا نشہ اتنا طبیعتوں پر سوار ہو گیا۔ ہم کیا حکومتوں سے شکوہ کریں، ہم کیا حکومتوں سے شکوہ کریں۔ پرسنل لا بورڈ نے ایک موقع پر نفقہ مطلقہ کے لیے کیس لڑا کہ ایک عورت کو طلاق دے دی گئی، اب زندگی بھر شوہر اسے نفقہ نہیں دے گا، یا دوسرے نکاح تک اسے نفقہ نہیں دے گا۔ شریعت کا قانون یہی ہے، شریعت کا قانون یہی ہے، لیکن اب کوئی نادان شریعت کے قانون کو ٹھکرا دے اور یہ کہے کہ نہیں، زندگی بھر ہم وصول کریں گے، ہم انتقامی کارروائی کر کے رہیں گے۔ تو یہ خود ہی دشمنوں کا اہلِ کار بن چکا ہے، یہ خود ہی دشمنوں کا اہلِ کار بن چکا ہے۔ زندگی میں جائیداد کو تقسیم کر سکتے ہو، علماء سے پوچھو شریعت نے کون سا مسئلہ ہے جو تمہیں غیروں کے حوالے کر دیا۔ وصیت کا نظام اللہ تعالیٰ نے کیسے مفصل احکام قرآن کے اندر بتلائے۔ آدمی گفٹ کر سکتا ہے، پورے وارثوں کو زندگی میں اعتماد لے سکتا ہے، منصفانہ فیصلہ کر سکتا ہے، جڑے ہوئے دل بنا کر چھوڑ سکتا ہے، معاملات کی کسی قسم کی پیچیدگی اور معاملات کے اندر کسی قسم کی بے انصافی کا خون اپنی گردن پر لینے سے بچ کر مر سکتا ہے۔ لیکن ہم اپنے معاملات اور ملکیتوں کی تقسیم کو شریعت کے قانون پر لانا نہیں چاہتے۔ علماء سے پوچھو وصیت کے مسائل، علماء سے پوچھو ہبہ اور گفٹ کے مسائل، علماء سے پوچھو میراث کے مسائل۔ فرض ہے، قرآن نے کہا فریضۃ من اللہ، میراث بغیر محنت کے ملنے والا مال ہے، میراث خدائی انعام ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، سعد بن ربیع کی بیوی کے بارے میں اور ثابت ابن قیس کی بیوی کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتر گئی۔ دیور نے ناجائز قبضہ کیسے کر لیا، بچوں کے چچا نے ناجائز تصرف کیسے کر لیا، شریعت کے قانون کے مطابق اسے استعمال کیوں نہیں کرتا؟ اگر میں اور آپ طے کر لیں، میں اور آپ طے کر لیں تو پھر کون سا قانون ہے اور دنیا کی کون سی حکومت ہے کہ ہم شریعت پر مرنا چاہتے ہو اور وہ ہمیں شریعت پر چلنے نہ دے؟ ہم تو اپنی بچیوں سے نوکریاں کروانے کے لیے تیار اور شوہروں سے علیحدہ کروا کر اس کے بچوں کے ساتھ اسے پتہ نہیں کہاں کہاں پر بھیجنے کے لیے تیار، اور یہ بھائی اس کی جائیداد اس کے شوہر سے لوٹنے کے بعد کہاں کہاں پر استعمال کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے اگر میری زندگی کے 10 دن بھی باقی رہ جائیں تو میں نکاح کے بغیر نہ رہوں۔ ابغض الناس الی اللہ الطلاق، نفس کے سامنے ہار ماننے کے لیے تیار ہوں، شریعت کے سامنے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نامحرم مردوں کے ساتھ، نامحرم مردوں کے پاس نوکریاں کرتے ہوئے 5-5 ہزار کی نوکری، 10-10 ہزار کی نوکری، میری بیٹی نے MBA کیا ہے، میری بیٹی نے ڈاکٹری کی ہے اور میری بیٹی 25 ہزار کال سینٹر میں کما سکتی ہے، ایک باس کو نبھا سکتی ہے، نائٹ ڈیوٹی کر سکتی ہے، اپنی زندگی کی جائز تمناؤں کا خون کر سکتی ہے، لیکن غصہ نہیں پی سکتی ہے، چھوٹی نہیں بن سکتی ہے، بوڑھی کو نبھا نہیں سکتی ہے، اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتی ہے۔ اصل جو علم اس کو کامیاب اور باکمال بیٹی بنانے والا تھا وہ علم تم نے نہیں دیا،
اور اس بیٹے کو جو پتہ نہیں کہاں کہاں پر اپنی آنکھوں کو ناپاک کرنے کے لیے تیار، اپنے دل کی تمناؤں اور ارادوں اور خیالوں کو میلا کرنے کے لیے تیار، لیکن ایک بیوی کے سامنے غصہ پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسے یہ اسلام کا نمونہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں؟ رمضان مبارک میں اپنی بچیوں کو بازاری کپڑا نہیں، کوئی پہلے تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بغیر آستین کی قمیض بھی کوئی مسلمان بیٹی پہنے، مسلمان ماں پہنے، ستر ہے کلائی۔ خیر لاب المرأة المغزل، عورت کے لیے وقت گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کپڑے سیے، اون بنے، کپڑا بنے، یہ بہترین مشغولیت۔ ابھی سے اپنے کپڑے سلوا لو، اگر سلوانے کو فرض سمجھتے ہو، عید کا کپڑا کوئی فرض نہیں ہے، کپڑوں میں سے اچھا کپڑا پہن لے۔ اور یہ بے حیائی کا کپڑا، انعام کے دن ناراض کرنے والا کپڑا نہیں، انعام کے دن، مہمان نوازی کے دن تو توبہ اور تقوی والا لباس ہونا چاہیے۔ شب قدر اور آخری عشرے کی مبارک راتیں اعتکاف میں گزرے، چار مینار کے طواف میں نہیں، ٹولی چوکی کی گلیوں میں نہیں۔ اچھا، اتنا کپڑا نیا اہمیت اختیار کر گیا۔ حضرت حفصہ بنت سیرین رحمت اللہ علیہ اللہ کی نیک بندیوں میں سے گزری، زندگی کے بہت کم دن اعتکاف کے بغیر، روزے کے بغیر گزاری۔ اپنی ماؤں کو بتاؤ، اپنے باپ کو بتاؤ، ہمارے بوڑھوں کو بھی اعتکاف کی لذت نصیب نہیں ہے۔ سڑکوں پر بیٹھ سکتا ہے، فنکشن ہالوں میں گھنٹوں انتظار کر سکتا ہے، اللہ کے گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا ہے۔ اعتکاف، اللہ کا عاشق نماز پڑھا، روزے میں بھوکا رہا، اعتکاف میں چوکھٹ پر پڑ گیا کہ جب تک آپ میری گردن جہنم سے آزاد نہ کرے میں آپ کی چوکھٹ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ مرد اعتکاف کریں، عورتیں اعتکاف کریں، اس کے مسائل علماء سے پوچھیں۔ والمرأة تعتکف فی مسجد بیتہا، فقہاء نے لکھا کہ عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے، عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کا شوق اپنی عورتوں کو دلانا، اور پھر دعا پوری امت کے لیے دعا، پورے ملک میں ایمان اور امن قائم کرنے کے لیے دعا۔ کرایہ دار بن کے رہو، اپنی زبانوں کو سنبھالتے ہوئے، کرایہ وقت پر ادا کرتے ہوئے۔ اللہ والے تو دوسرے کی دیوار پر تیمم کرنے سے پہلے اجازت لیتے تھے کہ میں آپ کی دیوار سے تیمم کرنا چاہتا ہوں۔ تیمم کرنے میں کیا دیوار کو سوراخ کرنا پڑتا ہے؟ کیا تیمم کرنے میں اس کی اینٹیں توڑ دینا پڑتا ہے؟ تیمم کرنے میں اجازت لیتے تھے۔ مالک کے مکان بنو تو ایسے کہ کرایہ دار ہمارے اخلاق سے متاثر ہو جائے، کہیں ملازم بنو وہ امانت دار، وہ قابلیت والا، وہ نمازوں کی پابندی، وہ سنتوں کا اہتمام، وہ کام کی بہتری کہ کام کرنے والے اسلام کی خوبی کو جان لیں، اسلام کی خوبی کو جان لیں۔ میں خود ہی اسلام نہیں جانتا، سارا ملک سمجھ رہا ہے، ہر مسلمان 4 شادی کرتا ہے، ہر مسلمان 3 طلاق دیتا ہے۔ کچھ ہی دن پہلے ٹرین میں سفر ہو رہا تھا، ایک پڑوس میں سکھ بھائی بیٹھے ہوئے، تو ہم دونوں ہی تھے، باتوں میں اس نے جب شروع کیا تو یہیں سے، تو میں نے پوچھا بھائی زندگی میں کتنے ایسے مسلمانوں سے ملاقات ہوئی جس نے 4 نکاح کیے ہوں، اور کتنوں سے ملاقات ہوئی جس نے 3 طلاق دیے ہو؟ لیکن میڈیا نے شبیہ کو بگاڑ دیا، اور ہماری زندگیوں نے اس سے زیادہ اسلام کو بگاڑ کر پیش کیا۔ جلتی پر تیل کا کام کیا ہے ہماری بدعملی نے، جلتی پر تیل کا کام کیا ہے ہماری بدعملی نے۔ دہلی کے قریب کچھ دن پہلے ایک گاؤں کے جلسے میں حاضری ہوئی، 2 دن پہلے میں اس گاؤں کے اندر گیا، ایک مدرسے میں لے جایا گیا تو لوگ ایک قبر پر لے گئے، یہاں پر ایک حافظ جی رہا کرتے تھے،
وہ پڑوس ملک سے تقسیم کے موقع پر پتہ نہیں کیسے بھٹک کر آ گئے. یہ مخلص اپنی زندگی میں کبھی نام بھی نہیں بتایا. کوئی پوچھتا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے تو وہ بہت ہی بے قابو ہو کر کہتے کہ اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے. تو لوگ اس سے اپنا نام بھی نہیں پوچھتے. پوری زندگی قرآن پڑھاتا رہا, نہ اس کے پچھلے سلسلے کا پتہ ہے نہ اگلے سلسلے کا پتہ ہے, اور اپنی قبر اسی گاؤں میں بنا کر چلا گیا. ایسے دنیا میں مخلص ہیں. مدرسوں کو مضبوط کرو, مدرسوں کو مضبوط کرو. کروڑوں کے مکان, کروڑوں کے فارم ہاؤس بنا سکتا ہے, ایک مکتب کا خرچ نہیں سنبھال سکتا ہے. پیشانی پر بل آ جاتے ہیں, شوگر آنے سے پہلے بار بار ٹیسٹ کروا سکتا ہے, لیکن قرآن کی تعلیمات پہ روپیہ نہیں لگا سکتا ہے. موت سے تو نہیں بچ سکتا, جہنم سے تو بچ سکتا ہے. بیماریوں سے تو نہیں بچ سکتا ہوں, گناہوں سے تو بچنے کی فکر کرو. مدارس کو مضبوط کریں. ہم نہیں کہتے سارے مدرسے والے امانت دار ہیں, اور یہ بھی نہیں کہتے کہ سارے مدرسے والے خیانت والے ہیں. خیانت والوں کی وجہ سے, دھاندلی کرنے والوں کی وجہ سے, امانت داروں اور منظم طریقے سے معیاری انداز میں چلانے والوں کی ناقدری نہ کی جائے. اور اصول اللہ کا یہ ہے کہ نیت صحیح ہوتی ہے, اور جہاں خرچ کیا گیا وہ غلط جگہ بھی ہو, اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کی حسن نیت کی بدولت جس پر خرچ کیا گیا اس کی توبہ اور اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. ہاں, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا, اندھیرے میں جا کر صدقہ دے دیا مالدار بخیل کو, اندھیرے میں جا کر صدقہ دے دیا فاحشہ کو, اندھیرے میں جا کر صدقہ دے دیا کسی چور کو. دنیا میں محلے میں شور مچ گیا, کسی نے چور کو بھی صدقہ دیا, کسی نے فاحشہ کو بھی دیا, کسی نے مالدار بخیل کو بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے خواب میں بتلایا کہ ہم نے تمہارے صدقے کو ضائع نہیں کیا, تمہارے خلوص سے نیت کی بدولت اس چور کو چوری سے, اس بخیل کو بخیلی سے, اس فاحشہ کو بدکاری سے توبہ کی توفیق دے دی. کہ جب اللہ ہمیں حلال طریقے سے باعزت انداز میں دینے پر قادر ہے تو پھر حرام طریقے کو ہم کیوں اپنائیں. اپنی نیتوں کو بناؤ, اللہ تمہارے مال کو صحیح جگہ پر پہنچائیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مبارک رات میں کچھ ایسی نیتیں, کچھ ایسی توبہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج پوری امت کی اجتماعیت کا فیصلہ ہو, پوری امت کے مجتمع ہونے کا فیصلہ ہو. ہر قسم کی فرقہ واریت, ہر قسم کی اسلام کی غلط نمائندگی اور اسلام کی شبیہ کے مسخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آلہ کار بننے سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. دعاؤں کی چٹھیاں, دعاؤں کی درخواستیں مرحومین کے لیے, بیماروں کے لیے آتی ہی رہتی ہیں, اور جنہوں نے پیش کر دیے, جنہوں نے پیش نہیں کیے, سب کے لیے دعا فرمائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد كل ما غفل عن ذكره الغافلون وصل على محمد حتى ترضى وصل على محمد بعد الرضا وصل على محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا ربنا يا غاية رغبتنا يا مأوانا يا ملجانا, ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين, يا حي يا قيوم
یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین یا سند من لا سند لا یا عماد من لا عماد لا یا کنز الفقراء یا حرز الضعفاء یا رحیم المساکین یا جبار القلوب یا مصرف القلوب یا مبدئ النعم قبل استحقاقها یا مبدئ النعم قبل استحقاقها یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام سبحان ربی العلی الأعلى الوهاب سبحان ربی العلی الأعلى الوهاب نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو حفظته في علم الغيب عندك اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم بارشوں کے برسنے کو کیا مانگے تیرا یہی کرم بہت ہے آج تک پتھر نہ برسے تو ہم نشانہ نہ بنے اے اللہ ہم کیا رحمتوں کے برسنے کو مانگے تیری رحمت کی وجہ سے تیری غفاریت اور ستاریت نے لے آیا کہ ہم مغفرت مانگے رحمت مانگے ورنہ بدعملیاں تو اس سے زیادہ گری ہوئی اس سے زیادہ آپ کی ناراضگی کو برسانے والی اے اللہ نہ ہمارے رشتے جڑے ہوئے نہ ہماری نمازیں قابو نہ ہماری زبانیں دھلی ہوئی نہ ہمارے نمازوں کی تکمیل نہ ہمارے روزوں کی حقیقت نہ حج کی ادائیگی کا غم نہ ہمارا بڑھاپا گناہوں سے دھلا ہوا نہ ہماری جوانیاں تنہائیوں کی پاک نہ ہماری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہماری بیٹیوں کی حیا نہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت اے اللہ کوئی اسلام کا عمل ہماری زندگیوں میں صحیح سالم نہ رہا ہم کیسے مسلمان ہیں سوائے اسلام کے بدنام کرنے کے اے اللہ ہمیں رکاوٹ بننے نہ دیجیے ہمیں رکاوٹ بننے نہ دیجیے اے اللہ اسلام پر چلنے والا بنا اسلام پر عمل کرنے والا بنا 850 سال گزر گئے کوئی ہمارا پڑوسی ہم سے متاثر نہ ہوا کوئی دوسرا ہماری زندگیوں کو دیکھ کر اسلام میں داخل نہ ہوا ہماری اولاد ہی اسلام پر باقی نہ رہی کوئی ہماری بیٹی ہی فاطمہ و عائشہ کا نمونہ نہ بن سکی اے اللہ ہم لڑ گئے ہماری حکومت سے لڑ گئی ہمارا مال لڑ گیا ہماری عمریں لڑ گئی ہماری صحت بھی لڑ گئی ہم مہلک بیماریوں میں پڑ گئے ہم ناقابل علاج بیماریوں میں پڑ گئے ہماری روحیں بھی بے نور ہو گئی ہماری روحیں بھی بے نور ہو گئی اے اللہ ہمارے جیسا بھکاری اس سرزمین پر کوئی نہیں ہوگا ہاتھوں کا ٹوٹا ہوا دیکھ کر ترس آ جاتا ہے اندھوں کا آنکھوں سے محروم نابینا کو دیکھ کر رحم آ جاتا ہے کانوں کے بہرے پر ترس آ جاتا ہے اے جس پر کپڑا ستر چھپانے والا نہ ہو اس کے لیے جیب کی طرف ہاتھ بڑھ جاتے ہیں ہم تو وہ بھکاری ہیں کہ جنہوں نے شریعت کے ہر حکم کا خون کیا بے دینی کے عذاب کو ہر شعبے کے اندر جھیلا اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما بڑے احسانات ہیں ہمارے ماں باپ کے بڑے احسانات ہمارے بڑے بھائیوں کے بڑے احسانات ہیں مولا ہمارے پڑوسیوں کے کم سے کم ہم انہیں راحت پہنچانے والے نہ بنے ہماری بیویوں کے ہماری بیٹیوں کے جو دنیا سے رخصت ہو گئیں ہماری بہنوں کی جو دنیا سے رخصت ہو گئیں اے اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما نہ ہم قرآن بھیج سکے نہ ہم تلاوت کر سکے نہ ہم صدقہ دے سکے نہ ہی فرض میراث کو تقسیم کر سکے نہ ہمارے جنازے کیسے اٹھیں گے ہمارے خاتمے کیسے ہوں گے اے اللہ آپ نے اپنی شان کریمی سے حسن خاتمہ کا فیصلہ فرمائیے زندگی میں حسن عمل اور موت کے وقت حسن خاتمہ زندگی میں ہدایت موت کے وقت مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے اے اللہ ہم آپ سے عید کے کپڑوں کی بھیک نہیں مانگتے عید کے چپلوں کی بھیک نہیں مانگتے ہم شیر خرما اور مٹھائیوں کی بھیک نہیں مانگتے اے اللہ ہمیں وہ سینے دے دے جو کینوں سے پاک ہو جائے وہ رشتے دے دے جو جڑ جائیں کپڑوں کے سلنے اور جڑنے سے پہلے اے اللہ وہ محنت عطا فرما وہ رمضان عطا فرما
جو صلاح الدین ایوبی والا تھا، جو طارق بن زیاد والا تھا، جو بدر کے فرشتوں کے اتروانے والا تھا، جو تبوک سے واپسی کا تھا، اے اللہ غفلتوں والا نہیں، سونے والا نہیں، کھانے والا نہیں، زبان کے چٹخاروں والا نہیں، اے اللہ رمضان کی حقیقت عطا فرما، رمضان کی حقیقت عطا فرما۔ بینکوں کو ہم نے پالا، فائنانسروں کی جوتیاں ہم نے سیدھی کی، خواہشات پر ہم نے لٹایا، غیر واقعی قرضوں پر ہم نے اے اللہ سودی قرضوں کا سہارا لیا، اے اللہ وطن کی روٹی عطا فرما، حلال روٹی عطا فرما، ماں باپ کی خدمت والی روٹی عطا فرما، صحبت والی روٹی عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی غلط منصوبہ بندی سے، پلک جھپکنے کی دیر، نفس و شیطان کے حوالے ہو جانے سے مولا ہمارے رشتہ دار جسمانی بیماریوں میں ہیں، روحانی بیماریوں میں ہیں، راتیں نہیں کٹتی، دن نہیں گزرتا، موت نہیں آتی، نیند نہیں آتی، بیماری صحیح نہیں جاتی، اور اے اللہ بولنے سے رہی بھی نہیں جاتی، نہ ہم میں صبر ہے، نہ ہم میں شکر ہے، اے اللہ بیٹیوں کا بے پردہ ہونا اور یہ اثرات میں متاثر ہونا ہم سے دیکھا بھی نہیں جاتا، مولا ان بیٹیوں کی حیا کا واسطہ، ان ماؤں کی آہوں اور سسکیوں کا واسطہ، اے اللہ ان بچیوں کی بوڑھی ہونے کا واسطہ، اس باپ کے کاروں کے چلانے، آٹوں کے چلانے کا واسطہ، اے اللہ جس سے اپنی بوڑھی ہوتی ہوئی بیٹیوں کی جوانی کا ڈھلنا دیکھا نہیں جاتا، دلوں پر سے غم کے بادل چھٹتے نہیں ہیں، اے اللہ ہماری بیٹیوں کے لیے تقوی والے شوہر، ہمارے لیے تقوی والی بیویوں کے فیصلے فرما، فیصلے فرما، فیصلے فرما، اے اللہ وہ دیجئے جو ہمارے لیے بہتر ہو، ہمیں حق دکھا دیجئے، ہمیں حق سمجھا دیجئے، پوری امت محمدیہ پر رحم فرمائیے، شام میں رحم فرمائیے، فلسطین میں رحم فرمائیے، عراق میں رحم فرمائیے، افغانستان میں رحم فرمائیے، پوری انسانیت پر پورے عالم میں رحم فرمائیے، پوری انسانیت پر پورے عالم میں رحم فرمائیے، اے اللہ، اے اللہ اگلے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو، تنہائی کے گناہوں کو، مجمع کے گناہوں کو معاف فرمائیے، آپ کے نیک بندوں کی محبت دل میں ڈال دیجئے، آپ کے نیک بندوں کی عظمت دل میں ڈال دیجئے، اے اللہ اس دل کو آئینے کی طرح شفاف فرما، شفاف فرما، ایسے گرے ہوئے ہیں اپنے گناہوں کو جان کر بھی اچھا سمجھتے ہیں، دوسرے بڑے بڑے تیرے نیک بندے، علماء، حفاظ، امام جو مسجدوں اور آپ کے گھروں کی چوکھٹ پر ہماری ناقدری کے باوجود پڑے ہیں، ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، ہم کتنے کم ظرف ہیں، ہم کتنے پست ہمت ہیں، ہم کتنے انسانی اقدار سے بھی اے اللہ ناواقف و ناآشنا ہے، علماء کی قدر کرنے والا بنا، بہت مال لگ گیا مولا، فنکشن ہالوں کی چمک پر بہت مال لگ گیا، نافرمان اولاد پر بہت مال لگ گیا، ہفتے میں ایک بار گوشت نہ آئے زبان کا چٹخارا بے قابو ہو جاتا ہے، اے اللہ کبھی قرآن کے لیے بھی تو قبول کر لیجئے، کبھی مسجد کی آبادی کے لیے قبول کر لیجئے، کبھی مکتب کے آباد کرنے کے لیے قبول کر لیجئے، کبھی یتیم کی کفالت کے لیے قبول کر لیجئے، کبھی بیوہ کے وظیفے کے لیے قبول کر لیجئے، کبھی کھانا کمزوروں میں کھلانے کے لیے قبول کر لیجئے، یہ جوانی بہت لٹ گئی، حسیناؤں کو اپنی طرف لبھانے کے لیے، لیلاؤں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، کبھی جوانی کو اپنی ماؤں کا سہارا بنا دیجئے، کمزوروں کا سہارا بنا دیجئے، بے کسوں کا مدد پہنچانے کے لیے، بے کسوں کی مدد پہنچانے کے لیے استعمال فرما لیجئے، اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، حج کا موسم آمد ہے، اے اللہ رمضان کی آمد ہے، عید کا چاند نکلنے سے پہلے مغفرت فرما، اے اللہ حج کی حاضری، بیت اللہ کی حاضری مقدر فرما، اے اللہ آپ تو افریقہ کی جھکی ہوئی کمر والی بوڑھی کو بلا لیتے ہیں، آپ تو انڈونیشیا کی بیمار خاتون کو بلا لیتے ہیں، آپ تو ویل چیئر پر بیٹھنے والے بیمار کو چلا لیتے ہیں، اے اللہ آپ تو پہاڑوں میں رہنے والے سفید ریش بوڑھے اور بوڑھیوں کو جوانی دے دیتے ہیں، اے اللہ ہماری بزدلی کو ختم فرما، اپنے گھر کی بار بار کی حاضری، اپنے اولیاء، اپنے انبیاء، اپنے مقبولین کے سجدوں، عمروں، طوافوں، سعی، عرفات کا قیام، وقوف، مزدلفہ،
اے اللہ اس کے طفیل میں ہماری بھی بار بار کی حاضری مقدر فرما، بار بار کی حاضری مقدر فرما، بار بار کی حاضری مقدر فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها إلى أقصى الغايات وتقضي لنا بها جميع الحاجات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔